میں مسکان نثار تھانہ پیر بدائی راولپنڈی میں درخواست جمع کروائی ہے. اس کے بجائے مجھ سے الٹے سیدھے سوالات جوابات کیے جا رہے ہیں. بجائے اس کے کہ اس درندہ شخص سے سوال کرنے چاہیے وہ مجھ سے الٹا پوچھ رہے ہیں سوالات, اور وہ بھی ایسے گھٹیا سوال کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ جو درندہ شخص ہے اس سے سوال کرنے چاہیے, نہ کہ اس طرح گندے اور یہ الفاظ مجھ سے. وہ زور اتنا دے رہے ہیں پولیس والے کہ آدھی رات کو ہمیں بلا رہے ہیں, اور انہوں نے ہمارے ساتھ باتیں کی, اتنی گندی گندی باتیں کی اور زور دیا ہم سے, کہا کہ آپ بتائیں. یہ وہ الٹے غلط سوالات کیے اور ہمیں میری جان کو بھی خطرہ ہے, اور انہوں نے مجھے چھوڑا گھر تک. پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم جب گھر میں اترے اور دیکھا ہمارے پیچھے مولوی پڑے ہوئے, وہ بھی ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. ہماری جان کو خطرہ ہے, ہمیں انصاف چاہیے, مجھے انصاف دیں. میں وزیر اعظم عمران خان سے کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف دیں, مجھے انصاف چاہیے. اور وہ جو عشرت اس سے نہیں پکڑا گیا, اس سے بھی تو پکڑو, وہ پوری شامل ہے استاد اس درندہ شخص کے ساتھ. میں معافی چاہتی ہوں کہ میں اسے پھر بھی استاد کہہ رہی ہوں, میرے دل میں حافظ قرآن ہوں, میں پھر بھی ان کی عزت کر رہی ہوں, مگر نہیں, اب نہیں کروں گی. اب میرا جو غصہ, میرا جو ہے لہجہ, وہ بس قابو نہیں ہو رہا مجھ سے. وہ درندہ شخص جو ہے اس سے سوالات کیے جائیں, مجھ سے اتنے گھٹیا سوال کیے جا رہے کہ انہیں خود بھی شرم نہیں آ رہی. مجھے انصاف چاہیے. راولپنڈی میں مدرسے کی طالبہ کو درندگی کا نشانہ بنانے والا معلم پولیس نے گرفتار کر لیا. جی نیوز نے واقعے کی اندرونی کہانی کا بھی پتہ لگا لیا. پیر بدائی کی رہائشی 16 سالہ مدرسے کی طالبہ کو استاد نے مبینہ طور پر نشہ آور دوا کھلا کر بے ہوشی کی حالت میں زیادتی کا نشانہ بنایا تھا. زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد معلم نے لڑکی کے بے ہوش ہو جانے پر اس کے اہل خانہ کو فون کر کے لڑکی کے بیمار ہونے کی اطلاع دی اور گھر لے جانے کو کہا. متاثرہ لڑکی کی والدہ اپنی بیٹی کو لینے مدرسے پہنچی تو ان کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا. متاثرہ لڑکی کو اسپتال لے جایا گیا جہاں اس کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا, جس میں لڑکی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی. متاثرہ لڑکی کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی موجود تھے. متاثرہ لڑکی نے اپنے معلم شاہنواز اور استاد ارشد کی جانب سے مبینہ زیادتی کی تصدیق کر دی ہے. متاثرہ لڑکی کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ملزمان کی جانب سے کیس ختم کرنے اور صلح صفائی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. خرم ہاشمی, جی نیوز, راولپنڈی. زانی مردود مفتی شاہ نواز احمد کو معزز عدالت نے بیل پر رہا کر دیا ہے. زانی مردود مفتی شاہ نواز احمد اتنا طاقتور اور اثر رسوخ والا ہے کہ قانون کا کھیل کھیلتے ہوئے معزز عدالت سے زنا کے کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی تھی. علماء کرام کا پورا ٹولہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے, کیس پر اثر انداز ہو رہا ہے, دباؤ ڈال رہا ہے. راولپنڈی پولیس نے مجبوراً زانی مردود مفتی شاہ نواز احمد کو پولیس سے روپوش ہونے کے مقدمے میں پکڑا, لیکن راولپنڈی کی معزز عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ زانی مردود مفتی شاہ نواز احمد کو رہا کیا جائے. قانونی ہیر پھیر چل رہا ہے. کیس کو گول مول الٹے سیدھے قانونی ناموں اور دفعات سے گھمایا جا رہا ہے. مجرم کو باعزت گھر بھیج کر JIT بنانے کا لطیفہ قوم کو سنا دیا گیا ہے. یہ تحریر اسلام اور لبرل کے درمیان مقابلے والی نہیں ہے. اللہ رسول کا واسطہ ہے, اسے اسلام دشمنی جیسے من گھڑت پروپیگنڈوں کی نظر نہ کریں. اللہ رسول کا واسطہ ہے, اپنی دماغی فطور اور نفسی حربوں سے متاثرہ یتیم بچی کی کردار کشی کرنے کی کوشش نہ کریں, جو کہ ہماری اجتماعی سوچ اور عمل بن چکا ہے. نفرت انگیز مقابلے بازی نہ کریں. ایک یتیم بچی جو کہ ایک حافظ قرآن ہے اور عالمہ بننا چاہتی تھی, اس کے ساتھ مدرسے میں قوم لوط کی طرح ظلم ہوا ہے. یہ یتیم بچی دین کی آڑ میں چھپے طاقتور زانی بدماشوں کے خلاف اکیلی کھڑی ہے. اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے ساتھ ساتھ وہ ہماری ہی بہن بیٹیوں کے لیے لڑ رہی ہے تاکہ دوبارہ ایسا کسی اور کے ساتھ نہ ہو. خدا را مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں. ظالم بہت طاقتور ہے اور اس کے بہت زیادہ ہواری ہیں. کل کو روز محشر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کریں گی, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کریں گی. کیا جواب دو گے کہ اماں عائشہ اور بی بی فاطمہ کی مظلوم بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے یا دین کے بہروپیہ ٹھیکیداروں کے ساتھ؟ 2021 میں اب تک علماء کے بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتیوں اور قتل کے 30 سے زیادہ واقعات سامنے آ چکے ہیں. خدا را اس ظلم کے خلاف بولو, کھڑے ہو. مولوی خدا نہیں ہے, دین کا مالک نہیں ہے. دین ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ یہ من مرضیاں کرتے رہیں, لوگوں کو اسلام کا نام استعمال کر کے ڈرائیں, لڑوائیں.
नफ़रतें फैलाते रहें। आप पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड चेक कर लें। जब भी किसी आलिम दीन का वाक़या सामने आता है, ये सारे मौलवी बिला तफरीक मसलिक इकट्ठे हो जाते हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए नहीं, बल्कि मुकाबलेबाजी करने के लिए। फ़ौरन कॉलेज, यूनिवर्सिटियों और औरत मार्च का टॉपिक छेड़कर मुसलमानों को वरगला कर दूसरी तरफ लगा देते हैं। रोज़ाना नन्ही नन्ही मासूम बच्चियों के साथ ज़ना और कत्ल हो रहा है। कोई मर्द मोमिन, कोई मुजाहिद, कोई इस्लाम का ठेकेदार, कोई मौलवी, कोई आलिम दीन मासूम बच्चियों के लिए बाहर नहीं निकलता। कोई भी ज़ानियों के ख़िलाफ़ गले फाड़ फाड़ कर नहीं चिंगाड़ता। ये सिर्फ़ औरत ज़ात को गाली देने और नफ़रतें फैलाने के शेर हैं। सब ढोंगी अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं और पसे पर्दा ज़नाकारियों में मसरूफ़ हैं। अल्लाह रसूल का वास्ता, आपको अपनी माँ, बहन, बेटियों का वास्ता, इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ बोलो, इनके ख़िलाफ़ निकलो। इन्हें मसनदों, मेंबरों, मस्जिदों, मदरसों से घसीट कर बाहर निकालो। इनकी गर्दनों में पड़े तोख निकालो, वरना ये उम्मत को लड़वाते रहेंगे और पसे पर्दा उम्मत के मासूम बच्चे बच्चियों से ज़नाकारियाँ करते रहेंगे। जो उलमाए कराम चाहे किसी भी मसलक से हों, अगर ख़ुद को उलमाए हक़ समझते हैं तो मैदान में आएँ। अमलन उम्मत की माँओं, बहनों, बेटियों की हिफाजत करें। ज़ानियों के ख़िलाफ़ मैदान में खड़े होकर उन्हें ललकारें, उन्हें धत्कारें, उन्हें बताएं कि उम्मत की माँओं, बहनों, बेटियों के वारिस आप उलमाए कराम अब मैदान में आ चुके हैं। या फिर अपने गलों में उलमाए कौमे लूत और उलमाए सू का प्ले कार्ड लटका लें। अपने आप को ज़ानी तस्लीम करें और ज़ानियों का हमदर्द करार दें। वस्सलाम। खुदाया फज़ल फरमा दे।